مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین، روحانی مسائل پروگرام میں محمد حسن رضا حاضر خدمت. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ٹی ایم گلوبل پر پیش کیا جاتا ہے. اس میں آپ لائیو بات بھی کرتے ہیں اور آف ایئر بات بھی کرتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی آف ایئر بات کرنا چاہتا ہے تو پری بکنگ کے نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پر چل رہے ہیں. آپ اس پروگرام پر کال کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. آپ میں سے اگر کسی کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر اور جی پی سے لازمی آپ منسلک رہیں. کاروباری مسائل کے لیے اپنے لیگل ایڈوائزر سے، اور خاص طور پر جو لوگ ڈرائیونگ میں جو فیل ہوتے ہیں وہ انسٹرکٹر سے لازمی رابطہ رکھیں. قانونی مسائل جتنے بھی ہیں اپنے سولیسٹر سے لازمی منسلک رہیں. جو کچھ بھی بتایا جائے گا اس پروگرام میں علم کی بنیاد پر بات ہوگی. آپ لائیو بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے ایشوز جو کہ ہیلتھ سے جن کا تعلق ہوتا ہے اور لا سے جن کا تعلق ہوتا ہے، اس کو ان تمام چیزوں کو علم کی بنیاد پر آگاہی دی جا سکتی ہے. لیکن آپ نے اپنے لیگل رکھنا ہے، اور خاص طور پر ہیلتھ کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اپنے ڈاکٹر جی پی سے لازمی منسلک رہیں. آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روحانی مسائل پروگرام 3 سال کے زائد عرصے سے میں ڈی ایم پر کر رہا ہوں. اس میں روحانیت کے مختلف موضوعات پر بات کرتا ہوں. آج کا جو موضوع ہے اس سے پہلے بھی میں بیان کرتا ہوں، خاص طور پر جو رشتوں میں جو بریک آ جاتی ہے، رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں، یا شادیاں جو ہیں انسان کی ڈیزائرز کے مطابق، خواہشات کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق جب ٹائم پہ شادیاں نہیں ہوتی تو ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور چلتا ہوا بس جو ہے اس میں بریک اپ کیسے آ جاتی ہے، کیسے دو ذہن جو ہیں وہ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، کیسے دو ذہنوں میں جو ہے وہ فاصلے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور کس طریقے سے دو انسان جو ہیں ایک اکٹھے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں. یہ جدائی جو ہے، یہ دوری جو ہے، اور یہ نفرت جو ہے میاں بیوی کے مابین، اس چیز کا تعلق جو ہے یہ بہت گہرا ہوتا ہے. اور بنیادی طور پر دونوں میاں بیوی کے درمیان جب جدائی پیدا ہوتی ہے، جب دوری پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، بغاوت پیدا ہوتی ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی طرفین میں سے کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، کوئی مسٹیک ضرور ہوتی ہے، کسی نہ کسی کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یا ذاتی کسی غلطی کی وجہ سے، یا دوسروں کی، رشتہ داروں کی، یا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹنے تک پہنچ جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اور گھر کے اندر ایک بہت زیادہ بدشگونی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس میاں بیوی کے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. میں زیادہ تر اس لیے قرآن پاک کی آیہ کریمہ کو کوٹ کرتا ہوں تاکہ جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس رشتے کی اہمیت کو اور اس کی حقیقت کو اور اس کی نوعیت کو سمجھیں. جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ شیاطین یعنی کفریہ عملیات کرتے تھے، اور کلمات شیطانی پڑھا کرتے تھے، کلمات کفریہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کے پڑھنے کا مقصد اور ان کا مطمع نظر اور ان کا جو ارادہ اور ان کا جو نظریہ ہوتا تھا وہ خواتین کے درمیان پراگندگی پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، فتنہ پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، اور اپنے نجائز مطالبات کو پورا کرنا ہوتا تھا. تو لہٰذا قرآن پاک نے بڑی ہی یہ امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت کے زمرے میں ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو شیطانی جو ایول فورسز ہیں یہ کس طرح انسان کے ذریعے نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں. ان کا حل اور ان کا تدارک اور ان کا سد باب جو ہے یہ
صرف اور صرف وہ انسان کر سکتا ہے جو اللہ پاک کی باکمال روحانی خصوصیات رکھتا ہو۔ روحانی خصوصیات سے مراد محترم ناظرین کہ اللہ کے پاک کلام کی، اللہ کے ذکر کی کیفیت اور اس کی طاقت اور تاثیر رکھتا ہو، تو پھر اس عمل سے، اس روحانی اور نوری اور نورانی عمل کے ذریعے ہی ان شیطانی اور ایول جو ہیں، بلیک ایول فورسز جو ہیں، جو طاقتیں جو ہیں، جو غلطیوں کی وجہ سے بھی رونما اجاگر ہوتی ہیں، اور جو وجہ سے بھی بہت زیادہ شیطانی چیزیں جو ہیں، شیطانی طاقتیں جو ہیں، شیطانی قوتیں جو ہیں، وہ انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں اور رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، کہ اس زمانے کے لوگ میاں بیوی کے درمیان دیکھیں کتنے عرصوں سے یہ لوگ جو ہیں یہ شیطانی عمل کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ہنستے پستے گھر کو اجاڑ دیا جائے، خراب کر دیا جائے۔ کس طریقے سے؟ وسوسوں کے ذریعے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، یعنی یہ جو وسوسے ہوتے ہیں، یہ جو گمان ہوتا ہے، یہ جو وہم ہوتا ہے، یہ جو ہمارے اندر بہت زیادہ خوف ہے، ڈر ہے، حزن ہے، ملال ہے، یا پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور جنوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا فرمان ہے، نہ میرا فرمان ہے، نہ کسی اور کا فرمان ہے، یہ خالق حقیقی کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ من الجنات والناس، یہ جو جنات ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور پوری سورہ مبارکہ بھی نازل فرمائی، اور یہ مخلوق جو ہے انسان کے ذہن پر آ کر بھی، انسان کے ذریعے بھی دوسرے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتی ہے، اور ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹلی بھی، بلا واسطہ بھی بالواسطہ بھی، یہ شیطانی قوت، وہ شریر مخلوق، یہ مابرائی مخلوقات انویزیبل، جو مابرائی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انویزیبل قوتیں ہیں، جو ظاہری آنکھ جن کو دیکھ نہیں سکتی، جن کو عام انسان ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، یہ قوتیں جو ہیں ہوائی فضائی مخلوق ہوتی ہے۔ ہر مذہب کے اندر شیطانی قوتیں پائی جاتی ہیں، خواہ کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کہیں بھی دنیا کے جس مرضی کونے میں چلے جائیں اور دنیا کے بسنے والی جس قوم کے اندر آپ چلے جائیں، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر، اس مذہب کے حساب سے، اس قوم کے حساب سے، اس نظریے کے حساب سے یہ شیطانی قوتیں جو ہیں انسانی زندگیوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ یہ شیطانی قوتیں، یہ کفریہ قوتیں، یہ خبیث اور رذیل قوتیں جو ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں پر اثر کرتی ہیں۔ قوت متخیلہ، جس کو ہم خیال کی قوت کہتے ہیں، دماغ کے خیال کی قوت کو توڑنے کا یہ باکمال اثر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت دی ہے کہ لیکن شیطان انہی لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے، منتشر کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے، فشار پیدا کرتا ہے، جو لوگ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری کی منزلوں پر نہیں ہوتے، دنیا کے مختلف معاملات میں لوگ بیزی ہوتے ہیں، اس مصروفیت کی وجہ سے شیطان جو ہے جنات کی صورت میں، وسوسوں کی صورت میں، اسی طرح انسان جب کسی کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے بات کر کے، اس کا مطلب ہے جو انسان آپ کے دل میں وسوسہ، شک اور شبہ پیدا کر رہا ہے، اس کے اوپر کسی شریر قوت کا غلبہ ہے، تو وہ قوت ڈائریکٹلی آپ پر وسوسہ پیدا نہیں کر رہی، وہ انڈائریکٹلی انسان کی شکل میں آپ پر وسوسہ پیدا کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو خود سے کوئی وسوسہ آ رہا ہے، کوئی وہم آ رہا ہے، کوئی گمان آ رہا ہے، کوئی خدشہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کوئی شریر قوت، کوئی شیطانی قوت، کوئی کفریہ قوت جو ہے وہ آپ کے خیال کی قوت پر غالب آ گئی ہے۔ جب کوئی بھی قوت آپ کے ذہن کے خیال کی قوت پر غالب آ جائے گی، آپ اس میں چلے جائیں گے۔ اس کو ہم قرآن پاک کی زبان میں سحر کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں، برا اثر کہتے ہیں۔ جی کال کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو میں نے یہ مختصر سی گفتگو بیان کی، جو اکثر میں اپنے پروگرام میں اس چیز پر زیادہ توجہ اس لیے دیتا ہوں، قرآن پاک کو کوٹ کرنے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے
کہ کوئی بھی بات جو ہے غیر مصدقہ نہ ہو. اور جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتی. کیا میں حسن رضا صاحب سے بعد میں بات کر سکتی ہوں؟ جی پری بکنگ کا باجی دونوں نمبر چل رہے ہیں, اسکرین پر آ رہے ہیں نمبر. جی جی نمبر جو ہے پری بکنگ کے اسکرین پر آ رہے ہیں. آپ پروگرام کے بعد یا پروگرام کے دوران مجھ سے بات کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ کی بہت بہت مہربانی. جی محترم ناظرین, سب سے امپورٹنٹ جو میرے تجربات اور مشاہدات, بینگ اے اسپرچول ہیلر اور اسکالر, ایک روحانی انسان ہونے کے ناطے میں جب بھی کسی چیز کا تجزیہ کرتا ہوں یا جب بھی کسی چیز کے بارے غور و فکر کرتا ہوں تو اس میں بنیادی طور پر کو دیکھتا ہوں. میرے ناقص جو ہر انسان جو ہے عقل کل نہیں ہے, اور نہ ہی ہر انسان کامل ہے. کامل اللہ کی ذات ہے یا اس کے انبیاء کامل ہیں. اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنے تجربات کی بیس پر بات کرتے ہیں. 20 سالہ روحانی جس میں میں روحانیت کے موضوع پر محترم ناظرین مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں. لیکن یہ میرجز کے جو ایشوز ہیں, میاں بیوی کے مابین جو تعلقات ہیں, ان کے جو توڑ پھوڑ ہے, جو بگاڑ ہے, جو طلاق ہے, طلاق 1 طلاق 2 طلاق, تیسری طلاق, پھر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا, آپ اس بات کا اندازہ کر لیں جن گھروں کے اندر میاں بیوی آپس میں شاؤٹنگ کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, دست و گریبان ہوتے ہیں, زد و کوب کرتے ہیں, یہ سراسر شیطانی اثرات کی کیفیت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے. اور بعض اوقات کپڑوں کا کٹ جانا, کپڑوں کا آگ لگ جانا, اچانک پڑے پڑے گھر میں کپڑوں میں کٹس آ جانے, اور کٹس آ جانے, جل جانا, یا کپڑوں کا جل جانا, آگ لگ جانا. اب بے شمار کپڑے کبٹ میں پڑے ہوتے ہیں, ایک مخصوص کسی انسان کے کپڑوں کا آگ لگ جانا یہ ایک بڑا المیہ ہے. اور اسی طرح کچھ ایسی چیزوں کا رونما ہونا جو نارمل حالت میں نہیں ہوتا, یہ سراسر یہ ماورائی جو مخلوق ہوتی ہے ان مخلوق کا سراسر جو ہے یہ اثر ہوتا ہے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ہلو ہیلو جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی آپ کی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ آواز آ رہی ہے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا, اس کا اے سے نام شروع ہوتا ہے, نام پورا بتانا ضروری ہے؟ جی مرضی ہے, اگر بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے. جی ہاں اس کا نام اسلم ہے. اسلم. تو جی اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 11 دسمبر 97. 11 دسمبر یعنی 11/12/97. 1997. تو پوچھنا تھا کہ کب تک اس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو جائے گا؟ ڈرائیونگ سے ٹیسٹ اس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ پوچھنا ہے آپ نے؟ ہلو اس کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی. آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز بھی بند نہیں کی ہوئی؟ جی ٹیلی ویژن کی آواز آپ سے پوچھنا تھا ٹیسٹ پاس کرے گا, لیسن تو لے رہا ہے. جی یہ آپ نے جو ہے نا انسٹرکٹر سے رابطہ رکھے ڈرائیونگ کے لیے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. انشاءاللہ کر لے گا, بہت اچھے اس کے چانسز ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, صرف کانفیڈنس لیول جو ہے نا اس کا کم ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ یہ تھوڑی سی کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے اور پریکٹس کی بات ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی. جی ہیلو جی نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی میرا خیال کال جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہی. جی محترم ناظرین جیسا کہ آج جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو جی میری آواز آ رہی ہے؟ میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا چاہوں گی اس کی جاب میں پروموشن ہوگی یا نہیں اس سال میں. کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ احمد بلال.
اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 21 سپتمبر 1992. 21 سپتمبر 1992. ابھی جاب کر رہا ہے کہ جاب لیس ہے؟ نہیں، جاب کر رہا ہے دبئی میں. اچھا، پروگریشن کے لیے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہیلو جی جی ہاں، آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ یہ صبح کے وقت پڑھا کرے یا اللہ یا سمیع یا بصیر. آپ کی لائن کٹ گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ فیو منتھ پروگریشن اس کی ہو جائے گی. کوئی ایسا یا اللہ یا سمیع یا بصیر صبح کے وقت 3 تسبیح کیا کرے. انشاءاللہ اگلے 2 ماہ تک اس کی پروگریشن ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. جی میں لندن سے بول رہا ہوں. میں نے پتہ کرنا تھا، جاب نہیں ہے میرے پاس کافی دیر سے. کیا نام آپ کا؟ راشد بٹ. کیا ڈیٹ آف برتھ ہے بٹ صاحب؟ 20 مئی 1964. مئی 1964. جی. کب سے جاب نہیں ہے آپ کو؟ یہ تقریباً کوئی بس جنوری سے نہیں ہے تقریباً. آپ کرتے کیا جاب کرتے ہیں؟ جی وہ اس کی ڈلیوری کی. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی جی 5 وقت کی پڑھتا ہوں مسجد میں جا کے. آپ ایسا کریں کہ جب فجر کی نماز پڑھے نا، جی نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا یا اللہ یا باسطو یا اللہ ہو یا باسط ہو یا رضا کو. یا رضا کو. ہاں 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 دن پڑھنا ہے، انشاءاللہ جاب مل جائے گی. دانا کو پرندوں کو ڈال لیں. بالکل اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہر صورت آپ کا کام ہوگا. کوئی انشاءاللہ کوئی آئیڈیا ہے کب تک مل جائے گی؟ میں تو کہہ رہا ہوں 7 دنوں کے اندر اندر مل جائے گی انشاءاللہ. یا اللہ ہو یا رضا کو. یا اللہ ہو یا باسط ہو یا رضا کو 300 مرتبہ صبح پڑھیں اور 1 دن چھوڑ کے 1 دن دانا ڈالیں اور 7 دن بعد ہے نا مجھ سے بات کریں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. اللہ آپ کو ٹھیک ہے جزائے خیر دے اور آپ کے معاملات میں بہتری پیدا کرے. جی ابھی جی نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے، لائن ڈراپ ہو گئی. جی محترم ناظرین، جیسا کہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل جو سب سے زیادہ ایشو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جو تفاوت ہے، جو بگاڑ ہے، جو دوری ہے، جو جدائی ہے، یہ غلطیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. پسند ناپسند کی وجہ سے، بیہیویئر کی وجہ سے. لیکن 2 انسانوں کے درمیان دوری پیدا ہو جانا، 2 انسانوں کے درمیان جو ہے جدائی کا پیدا ہونا جو ہے، یہ بنیادی طور پر دونوں کی ذاتی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور وہ غلطیاں انسان بعض اوقات جان بوجھ کے کرتا ہے، بعض اوقات غیر ارادی طور پر غلطیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دوری پیدا ہوتی ہے. دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے بھی رشتے بہت ٹوٹتے ہیں، بہت خراب ہوتے ہیں اور انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور اسی طرح غیروں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے گھروں میں مسئلہ ہی یہی بے سکونی ہے. اسی کی وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہیں، میری بہنیں جو ہیں، وہ ڈپریشن میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں اور تنہائی کا ایک. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی میں نے بات کرنی ہے. جی جی کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی 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 میں نے نا وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا نام بیٹی کا؟ اولاد کب تک ہوگی؟ بیٹی کا نام کیا ہے؟ جی ہیلو. بیٹی کا نام ہے امینہ. امینہ. جی ہلو؟ کیا ڈیٹ؟ امینہ. جی تو اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ
25 मई 89। अच्छा, तो इसके हस्बैंड का क्या नाम है? हेलो जी, कब तक औलाद होगी? कितने साल हुए शादी को इसके? हेलो मैंने कहा कितने साल हुए इसकी शादी को? जी, उनके हस्बैंड का नाम है उसामा। उसामा? शादी को साल, 1 साल। 1.5 साल। उसामा की क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरा ख्याल आपकी लाइन जो है वो सही तरह ड्रॉप हो गई है, या मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा रही। आप ऐसा करें कि प्री बुकिंग का नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहा है। जितने भी व्यूवर्स प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, लाइव बात कर सकते हैं उनसे। आप सबसे ये गुजारिश है कि जब भी आप मुझसे बात करें, टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल बंद रखा करें और टेलीफोन से सुनने की कोशिश किया करें। जी, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जी मोहतरम नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर हाज़िर खिदमत होते हैं। प्रोग्राम के साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। मुख्तसर से वक्फे के बाद रूहानी मसाइल प्रोग्राम में मोहम्मद हसन रज़ा हाज़िर खिदमत। जैसा कि आज के इस प्रोग्राम में मैं एक मौजू जिसमें आपके साथ शेयर कर रहा था कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि ये जो मखलूक होती है, मावराई मखलूक, ये इंसान के दिलों और इंसान के दिमागों में वसवसे पैदा करती है। मिनल जिन्नती वन्नास। वसवसा, गुमान, बदगुमानी, शक और शुबा जो है ये इंसान के ज़हनों में पैदा करता है। और जब किसी दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा वसवसे हों, शक व शुबहात हों, गुमान हो, और फिर उस जहन के अंदर नॉर्मल बात करने की कोई हैसियत और वक़्त नहीं रहती। तो इस चीज़ से जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये मुझे वो बात करनी थी, ये मोहम्मद हसन रज़ा साहब से। जी जी, मैं बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा नाम ज़िक्र है। ज़िक्री है? क्या नाम बोला आपने? रक्षंदा मीर। जी, रक्षंदा मीर। मुझे समझ नहीं आ रही। रक्षंदा? जी जी। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ था आपकी? जी, मेरी जो लिखी हुई है शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो तो 23 दिसंबर 1965 है। एज कितनी है आपकी? वैसे मेरी जो सही है वो 16 दिसंबर 1964 है। 16 दिसंबर 1964। हाँ जी, सही जी। अच्छा, हेल्थ इशू तो नहीं है कोई आपका? है, वो यूट्रस में है रसोलियाँ वगैरह जी। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या आपका? वो खास नहीं है, बस यूट्रस में रसोलियाँ हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पिछले 3 साल से मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। ठीक है। तो मुझे जॉब नहीं मिली। मैंने बहुत जगह पे जॉब को अप्लाई किया है और यानी मुझे समझ नहीं लग रही कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। 3 साल से? मैं जो बेल्जियम से आपको कॉल कर रही हूँ। 3 साल से? हाँ जी जी। ठीक है। तो दूसरा मैंने अपनी बेटी के लिए भी पूछना था। बेटी के बारे क्या पूछना है?
क्या नाम उसका? मेरी बेटी का नाम महरूनिसा है। महरूनिसा। हाँ जी। क्या डेट ऑफ बर्थ उसकी? उसकी 23 दिसंबर 23 सॉरी 25 अगस्त 1992। अपनी बताओ। 25 अगस्त 1992। हाँ जी, ये जोहर के बाद पैदा हुई, मंगल वाले दिन। तो बच्ची का क्या पूछना है? इसका क्या क्वेश्चन है? यही